تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف چل رہی ہیں، پروڈکشن آرڈر پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اون عباس پپی کے خلاف بھی کارروائی کی گئی. یہ سب کارروائیاں کیا اس لیے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر احتجاجی تحریک کی تیاری کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی جی؟ جی بالکل سر، کلیئر ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، بڑی خاموشی سے سن رہا تھا کہ مطلب ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے روزوں کے مہینوں میں ڈٹھائی کے ساتھ اتنے جھوٹ بھی بولے جا سکتے ہیں. بھائی جمہوریت کی جنگ آپ نہیں لڑ رہے، آپ این آر او کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ دوبارہ پھر کسی آر ٹی ایس سسٹم کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. آپ دوبارہ پھر پاکستان پر مسلط ہو کر اور اسی پاکستان میں کرپشن کر کے دوبارہ پیسہ کمانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ پھر فرا گوگی کو اور بشرا بی بی کو کوئی پنجاب ان کے سپرد کرنے کے چکر میں ہے تاکہ پنجاب کا خون چوسا جائے، اور پھر کسی فرا گوگی کو آپ چارٹرڈ طیارے میں پیسوں کے ساتھ اور نوٹوں کے ساتھ اس کے بیگ بھر کے ملک سے فرار کروا دیں گے بانی پی ٹی آئی. آپ پھر کوئی القادر جیسی بڑی ڈیل چاہتے ہیں جس سے آپ کو اربوں خربوں کروڑوں کا فائدہ ہو، اس چکروں میں ہے. آپ کا جو بقول آپ کا وہ تشدد پسند لیڈر ہے جس نے کہ پاکستان کی اہم تنصیبات کے اوپر حملے کروائے ہیں، وہ تو کہتا تھا کہ بھائی میری حکومت آئے گی تو باہر سے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس آ جائیں گی. لیکن جب آیا تو پتہ یہ چلا کہ اس نے پاکستان کو کھانا شروع کر دیا. آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے. آپ لوگوں نے آپ تو خواب دیکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. پاکستان کو آپ بنانا ریپبلک اور سری لنکا کی مثالیں دیتے تھے، اور کبھی اگر کوئی بنگلہ دیش میں صورتحال ہوئی تو بنگلہ دیش کی مثالیں دینے لگ پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ آپ جمہوریت پسند نہیں ہے، آپ ایک دہشت گردوں کا ٹولہ آپ نے سنبھالا ہوا ہے اور لوگوں کو دہشت گردی میں ملوث ہے. یہ اعجاز چودھری جس کی آج پروڈکشن آرڈر یہ کی تو بات اگر ہو رہی صدیق ہے، صاحب کے جواب کا آپ نے جواب الجواب اس وقت دے دیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.